بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر ہم اس کو کم تر سے کم تر مخلوق میں لٹا لائے۔ بہترین تخلیق اللہ کریم کی انسان، لیکن آہستہ آہستہ ایسی پوزیشن میں آ گیا کہ کم تر مخلوق میں، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند سورج کی الوہیت سے جدائی اختیار کر لی تھی کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ ان کو بھی ان کی ماں نے چھپایا ہوا تھا کہ اگر بادشاہ کو پتہ لگا تو مار دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے دور میں بھی تھا کہ ان کی ماں باپ نے ان کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت بھی ایسے ہی معاملہ تھا کہ بادشاہ جو تھا اس نے بھی خواب دیکھ رکھا تھا کہ ایسا بچہ پیدا ہو رہا ہے جو میری حکومت کے لیے سخت خطرہ ہوگا۔ تو جب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام و تحیۃ و ثنا بالغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، اور لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں تو دیکھنے کے بعد انہوں نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ دو طرح سے ہوتا ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، اس لیے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد جب چاند طلوع ہوا تو انہوں نے دیکھا یہ تو روشن ہے، پھر کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ وہ بھی ڈوب گیا۔ پھر جب سورج طلوع ہوا تو اللہ کریم قرآن پاک میں پھر فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ زیادہ بڑا ہے تو روشن ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ فرمانے لگے یا اللہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ یہی مثال انہوں نے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں کہ اللہ کریم نے انسان کو بہت اچھا پیدا کیا۔ دیکھیں آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہوا نا، اس کی ایک ایک نعمت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ زبان کو ذائقہ ملا ہے، ٹیسٹ۔ ہمارا ایک دوست اس کو ٹیسٹ ہی محسوس نہیں ہوتا تھا، نمک زیادہ ہے معلوم ہی نہیں، میٹھا ہے معلوم ہی نہیں ہے، نہ نمک کا پتہ نہ میٹھے کا پتہ، بس کھا لیتا تھا۔ کیا زندگی ہوگی؟ ٹیسٹ ہی نہیں ہے، زبان کا ذائقہ ہی نہیں ہے، چھین لیا گیا ہوا تھا۔ اب آپ کھا کیوں رہے ہیں؟ بندہ کھانا کھاتا ہے کہ یار یہ چیز بڑی مسالے دار ہے، تو ادرک دی خوشبو آندی بھیا لگا کیا بات ہے، اسے ٹیسٹ ہی نہیں آتا تھا۔ کتنی زبردست نعمت ہے یہ آپ کے دانت ہیں، کتنی زبردست نعمت ہے، چبا چبا کے کھا جاتے ہیں سارا کچھ۔ اگر دانت نہ ہوں پھر آپ کو لکوڈ چیزیں زیادہ کھانی پڑیں گی، کیونکہ وہ آپ کے لیے بہترین ہوگی، نہیں تو آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت ہی بڑی شاندار ہے۔ تو وہ کہا کرتے کہ زبان جو ہے یا دانت جو ہیں چبا کے گھس گئے ہیں، لیکن زبان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے میں کتنی تیز ہے کہ ابھی تک گھستی ہی نہیں ہے۔ دانت گھس گئے، زبان نہیں گھس رہی کہ وہ نافرمانی کرتی جا رہی ہے، بولتی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا رولا ڈال کے رکھا ہوا۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ ہمارا آپس میں ملنے کا مطلب ہے یا اپڈیٹ کریں سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں۔ یہ زندگی کا مقصد آگے کا ہے، پیچھے کا نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کرنے والے نے جو چیزیں ہمارے اندر رکھی ہیں نا، جیسے
آپ آئی فون لے لیں, کوئی کیا کہتے ہیں اچھے سے اچھا کیا کہتے ہیں لیپ ٹاپ لے لیں, اس کی ساری چیزیں آپ استعمال نہیں کرتے, آپ وہی فنکشن استعمال کرتے ہیں جو آپ کی ضرورت کے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ سارا جو مٹیریل ہے آپ تیار نہیں اس کو استعمال نہیں کرتے. انسان یہ سارا کچھ جو اس کے اندر ہے نا فنکشن, یہ سارے استعمال ہی نہیں کرتا. اللہ نے جو اس کے اندر رکھا ہے نا وہ سارے کے سارا استعمال ہی نہیں کر سکتا. حالانکہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ بھئی ایک انسان اپنی زندگی میں 15-16 زبانیں سیکھ سکتا ہے, 15-16 زبانیں سیکھ سکتا ہے. اس کے اندر یہ طاقت, یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے. اگر اس کو اس طرف لگایا 15-16 زبانیں سیکھ سکتا ہے اور بہترین سے بہترین کام کر سکتا ہے, کئی کاروبار جاب کر سکتا ہے, اگر وہ سیدھے طریقے سے مینج کرے تو. ہم پھنستے ہیں خود ہی. مثلا ایک شادی میں گئے, پتہ یار 2 منٹ کا کام ہے, او کی کہتا ہے نیندرا دینا ہے تو نکل آنا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں پیسے دیتے ہیں, کھا کے آئیو. کہتا کھان کا اتنا ٹائم نہیں ہے گا, ٹائم اگے کا زیادہ ہے, اور بڑے کام نے, اس سے بہتر ہے پیسے دو نکلو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, کھانا کھا لی, کوئی 2-4 گپا مار لیے, کوئی چھیڑ چھاڑ کر لیے, ہمارا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے نا, تو ہم اس میں وقت ضائع کر دیتے ہیں. وقت اور کاموں کے لیے بہت اچھا ہے. آپ بہترین سے بہترین, یعنی آپ پیسہ کما کے بہترین جگہ پر لگا سکتے ہیں. مسلمانوں کو, مومنوں کو, رشتہ داروں کو, دوستوں کو, بہن بھائی کو سنبھال سکتے ہیں, چلا سکتے ہیں. وہ بھی دھیان سے, بڑا خطرناک موسم ہوتا ہے, دھیان سے. وہ کیا کہتے ہیں, کوئی بندہ ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ میں کوئی کام کس وجہ سے کرتا ہوں, تو کہتا ہے اللہ واسطے کرتا ہوں. اللہ واسطے بھی کرنا ہے تو دھیان سے کرنا ہے, ایسے نہیں کر دینا کہ کر دیں. اللہ واسطے بھی کرنا ہے تو لوگ آپ کو باتیں کریں گے, اور میں نہیں مانتا اللہ واسطے کرتا ہے. ہر کوئی اپنے مطلب واسطے کرتا ہے, ہر ایک اپنے مطلب کے لیے کرتا ہے. اس لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر کون سا مادہ زیادہ ہے, نیگیٹو یا پازیٹیو. تو جب آپ کرنے لگیں تو آپ نے پھنسنا نہیں ہے, بلکہ اطمینان قلب کے ساتھ سوچنا ہے کہ کتنا کرنا ہے, کیسے کرنا, پتہ بھی نہ لگے, کر کے آرام سے بیٹھ جائیں. اپنا نہ بتائیں کہ میں نے کیا. چلیں آگے چلتے ہیں, جتنی عقل آپ پہ لڑا لو گے. تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام و تحیۃ والسلام. کیا یہ میرا رب ہے, کیا یہ میرا سبب ہے, کیا یہ میرا سبب ہے, کیا یہ میرا سبب ہے. مسبب الاسباب سباب بناتا ہے, پر یہ میرے لیے رازق نہیں ہے, رازق اللہ کی ذات. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نوکری چھوٹ جانے کا خوف, کاروبار ڈوب جانے کا خوف انسان پر زیادہ ہوتا ہے, اللہ پر یقین کم ہوتا ہے. وہی اللہ جس نے رزق دیا ہوا ہے, رازق ہے, وہ کسی بھی چیز کے چھوٹ جانے پر تجھے دوبارہ بھی رزق دے گا. لیکن یہ یقین جو ہے نا, یہ بہت کم ہوتا ہے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دے گا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے, یہ میرا رب ہے, یہ میرا رب ہے. نہیں, یا اللہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا, میں مر جانے والوں سے محبت نہیں کرتا, میں اس سے محبت کرتا ہوں جو حی و قیوم ہے. میں مر جانے والوں سے محبت نہیں کرتا, ان کی محبت مجھے مار دے گی. ہر ایک نے مر جانا ہے, ماں باپ بہن بھائی دوست رشتے دار سب نے مر جانا ہے. میں مر جانے والوں سے محبت نہیں کرتا. مر گیا لو جی, پھر یہ واسطے پھر مرنا پے گا. ایک تو مر گیا, وہ واسطے پھر مرو, تو مرنے کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے زندہ رہنے کی ضرورت ہے, تو رہو, اچھے طریقے سے کام کرو, اسے فائدہ دو. ان کا بھائی فوت ہو گیا, ٹھیک ہے جی, اب وہ مر گیا, اب یہ رولا ڈالیں, افسوس کریں میرا بھائی فوت ہوگا, فوت ہو گیا, مر گیا, مروا جانے والوں سے محبت نہیں کرتے, مر جانے والوں سے محبت نہیں کرتے, محبت اللہ سے کرتے ہیں. اب تیرا کام کیا ہے کہ اس کے لیے کچھ کر کے دکھا, نہ تینوں ہے تو کچھ کر کے دکھانا, نہیں تو بھائی بھائی کرتا رہے, میرا بھائی فوت ہو گیا, اس کا کیا فائدہ ہوا, کچھ کر, بتا کیا کرے گا. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ ہم مر جانے والوں سے محبت نہیں کرتے, مرنا ہم نے بھی ہے, تو ہم نے کب کہا ہم سے محبت کرو؟ جو ہم سے محبت کرتا جاتا کس طرف ہے؟ اس کی طرف جاتا ہے جو حی و قیوم ہے. ہماری محبت میں بندہ ہماری طرف نہیں, اللہ کی طرف بھاگے گا, کیونکہ میں اپنی محبت ڈالتا ہی نہیں ہوں دل میں کہ مجھ سے محبت کی جائے.
ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے مر جانے والوں سے محبت نہیں کی جاتی, زندوں سے تو محبت کر لیں پہلے. اچھا ان کو ویسے چاہے یہ بھائی بہن لڑتے رہتے ہوں, مرن دے وقت انہوں نے آنسو آتے ہیں جو پتہ نہیں کی ہوتا ہے. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ کیوں اس وقت کیوں نہیں جب زندہ ہیں؟ اس وقت کیوں نہیں؟ جس کا مطلب ہے کہ دماغ کام نہیں کر رہا, دماغ کام نہیں کر رہا. احساس زندگی میں ہے نا کہ بھی یار زندگی میں کوئی احساس کریں, اچھا کریں گے انشاءاللہ تعالی جب بھی کریں گے. لیکن میں یہ سوچے دے رہا ہوں آپ کو کہ یار مر جانے والے سے محبت کیسی, محبت کرنی ہے تو زندوں سے کرو نا. اگر زندوں سے محبت نہیں ہے تو تیرے مر جانے والے سے بھی محبت کوئی نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے. لیکن میری والدہ فوت ہوئی تو میں نے سوچا کیا کروں, چھوٹا تھا 20-21 سال کا یا 21.5 سال کا. دل میں یہ خیال پیدا ہو آج کے بعد جو بھی میں نے نیک عمل کرنا ہے نا اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے. مجھے کیا میں کیا کروں, بندہ کہ میں ختم دعا دا میں فلاں, یار یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں نا. سارے ایک دن میں جو میں کچھ کرتا ہوں, جو کچھ کرتا ہوں وہ پورے ختم میں نہیں ہو سکتا. ایک دن میں بہت کچھ کر جاتا ہوں, تو میں کر لیتا ہوں نا, ختم دلوانے کی کیا ضرورت ہے. تو جب مجھے یہ پتا چلا کہ فرض نمازیں, روزے, زکوٰۃ, حج بھی سال ثواب کیے جا سکتے ہیں, پھر یہ بھی سمجھ میں آیا کہ میں اکیلے کیوں, ماں کو کیوں کروں, سب کو کر دیتا ہوں. کیونکہ اللہ کریم نے کہ جو ہمارا عقیدہ اہل سنت کا وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کریں گے ایک کے لیے, وہ ایک کو آپ نے پہنچایا. اگر ساروں کے لیے کیا تو وہ سارا اتنا ہی 2 کلو ہی انہوں نے پہنچیا. 1-2 کلو آٹا تسی اللہ دی راہ چ دتا کسے نو دے کے کہ یا اللہ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, میرے نبی دی امتوں نو, زندہ مردہ آن والی, تو کیا ہوگا, اور 2 کلو آٹا چلا گیا انہوں سواب. 1-2 کلو کا نہیں کہ ایک نو پہنچے, سارے نو سواب تو تانوں بھی پہنچ گیا, گل ختم. تو پھر میں نے اپنے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کیا اور کہا کہ آئندہ سے جو کچھ بھی ہونا یا اللہ جو بھی عمل کر رہا ہوں وہ زندوں کو, مردوں کو اور آنے والوں کو سال ثواب. اور بار بار میں نہیں کہنا, ایک کو دفعہ میں انٹر دباتا ہے اور بار بار نہیں میں نے کہنا کہ میری زندگی دا حاصل ہے ہوئی ہے کہ میرے جننے اعمال نے میرے نبی دی امت دے کام مان, اور میرے ماں پیو بھی آ جائیں گے, نام لینے کی بھی ضرورت نہیں اتنا زیادہ. تو اس لیے کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند سورج کی الوہیت سے جدائی اختیار کر لی تھی کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایسا انسان بدترین مخلوق ہے, اس لیے کہ اس میں بلائی کی استعداد نہیں ہے, اس نے اسے خود تباہ کر دیا. یعنی اپنی طاقت, جیسے آپ نیک صحبت میں آتے ہیں تو میں آپ کی طاقت بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں, اندرونی, روحانی, ایمانی طاقت بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. کیوں, آگے بڑھنا تو آپ نے ہے, میں تو بڑھ ہی رہا ہوں لیکن بڑھنا آپ نے ہے. تو یہ اگر بندہ نہیں آتا تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو جس نے آنا ہے فائدہ اس نے لینا ہے, میں نے تو نہیں. اسے جو آئے گا کچھ نہ کچھ تو نقطہ ملے گا نا. ایک نقطہ بھی 365 دن میں ملتا رہے تو کتنے ہو گئے, 365 نقطے. چلنا آپ نے, سوال آپ کے, جواب ہمارے, کام ختم. تو اس لیے کہا کہ استعداد جو ہے نا انسان تباہ کر دیتا ہے. وہ اس لیے بھی ہوتا ہے, یہ آج آ رہے ہیں بچے, یہ جلدی سمجھ جائیں گے, اس کے بعد ذرا میچور ہو جائیں گے, پھر کم سمجھیں گے. پھر جب بندہ 40 سال ٹپ جاتا ہے پھر وہ اس کو گھٹ سمجھتا ہے, اس سے کم سمجھتا ہے. تو اس لیے اس نے کہا کہ اس نے اسے خود تباہ کر دیا. دیگر حیوانات میں استعداد ہی نہیں تھی, لہٰذا وہ بہیمت میں معذور ہے کہ بھئی وہ تو ان کو مسئلہ ہی نہیں ہے. جب انسان نے استعداد ہی کو ختم کر دیا تو جو غذا وہ استعمال کرے گا مزید حماقت کا سبب بنے گا. جدوں نے استعداد اپنی قابلیت نو تباہ کر دیتا, اب جو مرضی کھائے وہ قابلیت نہیں بدنی. قابلیت جب بھی بڑھے گی وہ کس طرح بڑھے گی, نیک صحبت سے. وہ اس طریقے سے بڑھے گی. الحمدللہ یہ عام مومنین کی قسم ہے جن کا نفس لوامہ ہے. کیونکہ ہوتا ہے نفس امارہ, وہ برائی کی دعوت دیتا ہے. نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے, قرآن میں بھی یہ آتا ہے کہ نیکیوں کی طرف دوڑنا اور گناہ کر کے پچھتانا, یہ نفس لوامہ کی قسم ہے. نیکیوں کی طرف دوڑنا اور گناہ کر کے پچھتانا یہ نفس لوامہ کی. نفس امارہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے, لیکن نفس لوامہ والے جو ہوتے ہیں یہ پریشان ہوتے ہیں, یار ایویں گناہ ہو گیا,
ٹھیک ہے. اور نفس مطمئنہ والے جو ہیں یہ بہت کم گناہ کرتے ہیں، اور زیادہ تر نفس مطمئنہ والے اچھے اعمال کی طرف دوڑتے رہتے ہیں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ان کو کم وقت ملتا ہے برائی کرنے کا. وہ کہتے ہیں وقت ملنا نہیں چاہیے انشاءاللہ. برائی کرنے کا، اچھائی کے لیے وقت ہونا چاہیے. اور جیسے میں اکثر بھی سمجھایا کرتا ہوں، گناہ چھوڑنے نہیں اور چھوٹتے بھی نہیں. گناہ چھوڑنے نہیں اور چھوٹتے بھی نہیں. ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے نیکیوں کو اتنا وقت دیا جائے کہ برائی کو وقت نہ ملے. انشاءاللہ. بے شک. ماشاءاللہ. جب تو برائی کو وقت ہی نہیں ملے گا، ٹائم ہی نہیں، ویلے ہی نہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے. کل پروگرام تھا، ویسے نکلنا تھا کہ یار یہ سڑکیں دیکھیں کہ حکومت جو ہے کیا کیا اس نے چیزیں توڑی ہوئی ہیں، نیلا گنبد یا دیگر. ماشاءاللہ. ویسے دیکھنے کے لیے نکلے تو پروگرام بن گیا دربار چلتے ہیں. ماشاءاللہ. میں کہا چلو بھائی چکر لگا لیتے ہیں، کیونکہ بٹ صاحب میں بڑا شوق ہے. میں ویسے درباری نہیں سبحان ہے، اللہ. میں ویسے حضوری دے مقام تے رہن کی کوشش کرنا، وہ درباری میرے کو دربار ہی جایا نہیں جاتا. اچھا خیر چلے گئے دوست 3-4، وہاں پر جا کر 2-4 باتیں کی. اس کے بعد کہنے کچھ کھانا چاہیے. میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا. پھر ہم چلے گئے خان بابا ہوٹل پر، وہ پر کھانا کھایا. وہ دال تھی، اس کے ساتھ روٹی لی، ساتھ میں چاول. ایک تو دربار پر وہ واقعہ پیش آیا، اسی گئے ہیں بڑے اگے کھلوتے ہوتے نا، چادر جی انہوں نے پاؤ جی، ہار انہوں نے پاؤ. میں کہا بھی فنکار نے، میرا کیا کام ہے؟ میں نے اگے کھڑا کر کے تو پیچھے جو ہے نا ہار بھی پواتے، چادر بھی. میں کہا پھڑو چادر چودر. اتنے آندا یہی ہوتا کہ لگتا سی پی رہے ہیں. اچھا ادھر پہنچے خان بابا کے ہوٹل پر تو کھانا منگوا لیا، دال، اور اتنی منگوائی جتنی ہم نے کھا سکتے تھے. اگر 4 بندے 3 منگوا لیں پلیٹیں، وہ ختم ہو جائے گی اور منگوا لیں. تو پیار محبت سے کھا رہے. اس کا مالک آ گیا جی، اور انہوں کا خیال رکھو بھائی دعاؤں سے لینی چاہیے. میں دوستوں سے پوچھا، کہتے نہیں صحیح محبت واسطے آ گیا. میں آخری گل اتنے کتنی نہیں سی، وہ محبت میں آیا تھا. میں کہ ٹھیک ہے، اس کو اچھا لگا ہوگا کہ بھی یار یہاں پر یا محبت چاہن کا مطلب ہے تو بل نہ لینا یار. تسی ایک آج دعاواں دی محبت اینج دعا نکلتی ساڈے اندروں. کوئی دعا تد ہی نکلے کہ تو بل نہ لینا. جب اسی بل پورا دینا تو دعا کدی دئیے تینوں. یہ تیسری بات تھی. نہیں دیکھیں ایک چیز ہے نا، اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ بھئی وہ اس نے محبت سے کیا ہے، تو محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے محبت کی ہے. محبت کیا کی ہے؟ یہ تو ہماری محبت ہے کہ ہمارے اندر وہ کشش تھی، وہ آگے اٹھ کے چلو یار جی اللہ والے نے میں دعا خیال رکھو. خیال تو اگے رکھ دے پے سن، تو خیال رکھنا سی تو مطلب ایسی تو بل نہ لینا. کہتے یار نے کوئی پیسے نہیں لینے، نہ پیسے میرے والوں. یہ تیسری بات تھی. کیونکہ اگر میں کسی کا میں ہوں نا تو میں اشارہ کراں گا جیسا بتا کو پیسے نہیں لینے، تیرا بل ہو گیا جی. یہ تیسری بات تھی. میرے دوستوں میں کی نہیں، میں کہ وہ کہنے کہ میں کمینہ آدمی ہوں، بل معاف کروانا پیا. ایسی کوئی بات نہیں تھی. حالانکہ کاشف نے بل دینا تھا، میں کہ نہیں بل میں دوں گا، اس کے پیسے میں دوں گا. میرا دل کر رہا ہے کہ میں بھی کوئی دل نہ ثواب لے لوں. خیر وہاں سے نکلے تو جہاں پر وہ اسکول بن رہا تھا، وہ کون سے لوگ ہیں اسپیشل چائلڈ کا، وہ ہمیں وہ دکھانے لے گیا. وہاں پر چلے گئے، وہ ایس ڈی او بھی آ گیا، دیگر بھی آ گئے سارے. ان کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں، سارا چیک کیا. بہت اچھا بنا رہے تھے، کروڑوں روپے لگا رہے تھے. تو وہ چیک کیا، وہاں پہ باتیں ہوتی. اثر ہم ادھر سے پڑھ لی تھی خان بابا پہ، مغرب ادھر پڑھی. پھر انہوں نے نا چائے کا پروگرام بنا لیا، یا چائے پی لیتے ہیں جناب. ان کے پاس چائے پی، باتیں کرتے رہے وہاں پر بھی. تو پھر انہوں نے ایک سوٹ دے دیا، ایک مٹھائی کا ڈبہ دے دیا. ٹھیک ہے نا. تو میں کہ یار ویسے میں لین تک کوئی نہیں گیا تھا، میں لے گیا تھا. پھر اللہ خیر صلی اللہ وہ لے کے آئے. رات کو واپس آیا تقریباً کتنے بجے سے واپس؟ 7:30. ادھر آ کے نماز پڑھی 8 بجے. ہاں 7:15 8 بجے پڑھی. 8 بجے پڑھنے کے بعد پھر جو تھا کیا کہتے ہیں کوئی کام کیا، مجھے یاد نہیں، بھول گیا. چلو چھوڑے. میں نے صرف یہ بتانے کا مقصد یہ تھا اپنا ٹائم اچھا لگایا. نیکیوں میں اتنا وقت لگائیں کہ برائی کو وقت نہ ملے. انشاءاللہ مصروف اتنا اپنے زیادہ کو رکھیں. انشاءاللہ تعالی روٹین بتانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ایسے پھرا ہوں. روٹین بتانے کا مطلب یار شکر ہے میں کام ہی کرتا. کہیں پر گیا، کہیں بات کی، اللہ کی ہے نا، کسی کے دل میں محبت اجاگر کرنے کی کوشش کی نا. تو یہ میں مصروف رکھنے کا. واپس پہ آئے، وہ کامران بھائی بیٹھے ہوئے تھے ادھر اپنے گھر والوں کے ساتھ، جوتی لے رہے تھے.
تو انہوں نے مجھے کہا، میں کہا ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. میں کہا ہم باہر کے ملک میں بھی کیوں نا، سعودیہ میں ہم ایسے گھر والوں کے ساتھ پھرتے رہتے ہیں، دوستوں ساروں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس لیے اس میں بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں. سبحان اللہ. ہم بھی آ گئے ہیں، کوئی پرابلم نہیں. یہ میں اس لیے کیا کہ تاکہ بوسٹ ہو انسان کہ ہماری نظروں میں حیا ہے، محبت ہے. کوئی بیٹی کہیں پر بھی بیٹھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، پھر کیا فرق پڑا؟ کوئی بات کرے کیوں؟ ہمیں ایسی باتیں اگنور کرنی چاہیے اور دوسرے کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارا جانا اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے. یہ ویسے بیٹے میں نے بات کی ہے. تو زندگی میں یہ بھی بہت کچھ سیکھا کہ بھئی یار ہم نے آگے بڑھنا کیسے ہے. کام کرتے کرتے جب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا نا، میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے میں مسلسل مصروف ہوں، ویلا ہی نہیں ہے گا، کام ہی کرنا ہے. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ عام مومن کی قسم ہے جن کا نفس لوامہ ہے. ان انسانوں کی عقل و نفس، روح اور تن کی کشمکش میں رہتی ہے. کیونکہ میں نے آگے بتایا کہ نفس لوامہ کون سا ہوتا ہے؟ نفس لوامہ کون سا ہوتا ہے؟ نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جو نیکیوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور برائیوں پر تنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے انہوں نے کہا کہ ان انسانوں کی عقل و نفس، روح اور تن کی کشمکش میں رہتی ہے، نفس مطمئنہ نہیں بنتی. پہلا گروہ جس کا بیان مستغرق مطلق شدہ میں تھا، ان کا نفس مطمئنہ ہے. دوسرا گروہ جس کا بیان قسم دیگر باہرہ ملحق شدند میں تھا، اس کا نفس امارہ ہے. تیسرے گروہ کی کشمکش کو مجنو اور اس کی اونٹنی کے قصے سے واضح کیا گیا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے اب ایک قصہ لکھا. قصے شاندار ہوتے ہیں، قصے شاندار ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے، اور اس کو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کس کی کیفیت اس طرح کی ہے. ٹھیک ہے. کہنے لگے کہ مجنو کو معلوم ہوا کہ لیلا آ رہی ہے، اور میں نے آگے بتایا کہ مجنو لیلا کا کوئی قصہ نہیں ہے حدیث پاک میں، قرآن میں، تاریخ میں بھی نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے. لیلا مجنو کوئی نہیں تھے، کوئی کردار نہیں تھا. یہ سیمبل کر لیے گئے، بس بنا لیتے گئے. اور ان سے ایسے واقعات ہیں کہ لوگ مثالیں دیتے رہتے ہیں، مجنو کو اور لیلا کی مثالیں دیتے رہتے ہیں. اکثر میں پڑھتا رہتا ہوں کہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا دور تھا، کس میں تھا، تو ایک بندہ نماز پڑھ ہے، تو مجنو جو ہے نا، یہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے سنایا، کس نے، مجنو جو تھا نا وہ نمازی کے آگے سے گزر گیا. اس نے نماز توڑی، مجنو کو پکڑ کے کہا، اوئے تمہیں نماز تو گلنگ گیا. کہتا یار میں اس کی محبت میں نا پتہ نہیں چلا، اور تیری محبت رب نہ کہ ہو جائے تمہیں پتہ لگ گیا. اللہ. یہ ایک مثال دی جاتی ہے ایسا. لیکن میں نے آگے بتایا لیلا مجنو کی ایسی کوئی کہانیاں نہیں لکھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہے، اسے آپ ایک اثر لے سکتے ہیں کہ یار انج بھی ہو سکتا ہے. آگے چلتے ہیں. لیلا مجنو کوئی کردار نہیں، سب جھوٹ ہے. اگر کوئی پوچھے کوئی مجھے ریفرنس سے بتاؤ، حوالے سے کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں؟ کہانیاں نہیں سنانی. مجنو کو معلوم ہوا کہ لیلا آ رہی ہے تو اس کے استقبال کے لیے چلا، دوڑ لگائی. جس اونٹنی کو لیا سوار ہوا، اس کا بچہ جو تھا نا وہ گھر میں تھا. اب اونٹنی کو لیا اور چلائے جا رہا ہے. راستے میں اس کی اور اونٹنی کی کشمکش شروع ہوئی. مجنو چاہتا تھا کہ اونٹنی آگے بڑھے تاکہ میں لیلا سے جا کر ملوں. اونٹنی گھر کی طرف جانا چاہتی تاکہ اپنے بچے کے پاس پہنچوں. اس کا عشق پیچھے تھا، اس کا عشق آگے تھا. اب یہ کشمکش بتا رہے ہیں کہ کیا ہوتی ہے. انسان کی کشمکش اس مقام پر کیا ہوتی ہے کہ جو ساتھ چلنے والا ہے وہ پیچھے کو ہے. اگر یہ اندر کی روح آگے کو ہے، جسم پیچھے کو ہے، پھر کشمکش کیا ہوگی؟ جسم اور تن کی، وہ آگے پیچھے، سفر مکمل نہیں ہو سکتا. تو کہنے لگے اونٹنی گھر کی طرف جانا چاہتی تھی تاکہ اپنے بچے کے پاس پہنچے. مجنو کو ذرا سی نیند آتی، غفلت ہوتی، تو اونٹنی پیچھے کو چل پڑتی، دوڑ لگاتی. وہ اٹھتا، دیکھتا، چونکہ مجنو کا جسم عشق سے پر تھا، اس لیے وہ اونٹنی کی ایسی حرکت سے بے ہوش ہو جاتا تھا، واپس پھر لیٹ ہو گئے، پھر سیدھا کرتا اس. جیسے ہی پھر ایسے غفلت ہوتی، وہ پیچھے. یہ ابھی چکر چل رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ انسان کی عقل اس کے ہر کام کی نگرانی کرتی ہے، مگر مجنو تو عشق میں بے عقل ہو چکا تھا. اونٹنی کو ہوش تھا، وہ جب دیکھتی کہ اس کی مہار ڈھیلی ہے فوراً سمجھ جاتی کہ مجنو غافل ہے، اور وہ پیچھے کی طرف چل پڑتی. جب مجنو کو ہوش آتا وہ دیکھتا کہ اونٹنی میلوں پیچھے واپس ہو گئی ہے. مجنو اس حالت میں کچھ عرصہ رہا، آگے پیچھے، اور پھر اس نے سوچا
کہ دو متضاد سمتوں کے عاشقوں کا باہمی سفر طے نہیں ہو سکے گا. اس کا عشق پیچھے، میرا عشق آگے، اس لیے ہم دو متضاد ہیں. بے شک. بری صحبت نیک صحبت متضاد ہے. بری صحبت والا ادھر نہیں چل سکے گا، ادھر والا ادھر نہیں چل سکے گا. ادھر وہی چلے گا جو ایک ہی سمت کا ہو، جس کا ارادہ اللہ کو پانے کا ہو، وہ چل سکے گا، دوسرا نہیں. اس لیے مجنوں نے سوچا کہ دو متضاد سمتوں کے عاشقوں کا باہمی سفر طے نہیں ہو سکے گا. اونٹنی مجنوں کا راستہ کھوٹا کر رہی ہے اور مجنوں اونٹنی کے لیے حرابی ہے. مجنوں نے اونٹنی کو چھوڑ دیا اور خود چل پڑا. میں نے آگے بتایا تھا جو خیال ہمارا ہم خیال نہیں، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، دشمن ہے ہمارا. کوئی شک نہیں. جو یار ہمارا ہم سفر نہیں، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. بے شک. آج چھوڑ دیں، کل چھوڑ دیں، چھوڑ. چھوڑنا پڑتا ہے. بے شک. آپ کیونکہ آپ ساتھ نہیں چل سکیں گے نا. بے شک. اس کو محسوس ہوتا رہے گا کہ جب تک وہ آپ کو ضرورت محسوس کرتا رہے گا آپ کے ساتھ چلے گا، جب آپ اس کی ضرورت نہیں رہیں گے وہ اپنا راستہ بدل لے گا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ہمارے دوست تھے مولوی سلطان علی صاحب، وصال کر گئے ہوئے ہیں، اللہ جنت نصیب کرے. انشاءاللہ. انہوں نے ایک مزارے کو رکھا ہوا تھا اپنے کھیتوں کی حفاظت کے لیے. وہ جو بندہ تھا نا، ہم آتا تھا ہمارے پاس بھی، ادھر بھی آتا تھا سائیوں کے پاس بھی، تو وہ چور تھا، چوری کرتا تھا، ان کی فصل چوری کرتا تھا. انہوں نے بڑا ٹوکا، بڑا روکا، پر وہ باز نہیں آیا. داڑھی بھی رکھی، دستار بھی باندھ لی ہوئی تھی اس نے. انہوں نے اسے نکال دیا، تنگ آ کر نکال دیا. جب اس کو نکالا تو دوسرے دن لوگوں نے دیکھا داڑھی چٹ، دستار غائب. اللہ. اس سے پوچھا یہ کیا؟ کہا میں نے تیرے لیے ہی تو رکھی تھی. استغفر اللہ. جب تک تو میرے سے کام لیتا رہا تو میں مرید بھی ہو گیا جا کے تیرے کہن دے اتے، تو میں جا کے سارا کچھ کردا سا، لیکن چوری اپنی جگہ پر تھی. اب تو نے مجھے چوری سے روکا ہے. اب متضاد پیشے سن، چوری ادھر اللہ کے. اور ضرورت تھی دونوں کی آپس میں. انہیں پتہ ہے تو میں چوری کر سکتا، نال رہنا، اس لیے وہ ساتھ رہتا تھا. اور جیسے اس نے روکا تو اس نے کہا تیرا میرا سفر طے نہیں ہو سکتا. وہ واپس اور یہ آگے. اس لیے ہم سفر وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ چلنے میں آسانی ہو، جس کے ساتھ چلنے میں ڈر کوئی نہ ہو، جس کے ساتھ چلنے میں لڑائی کوئی نہ ہو، جس کا معلوم ہو کہ یہ ذلیل نہیں کرے گا، جس کا معلوم ہو کہ یہ ہمیں آگے کو بڑھائے گا. بلکہ ایسے سفر میں جہاں پر دو ایک ہی سمت میں جانے والے ہوں اور ان کا سفر اچھا گزرے، اس کا مطلب سب ہم خیال ہیں، ایک دوسرے محبت کرنے والے ہیں. تو اس لیے مجنوں نے اونٹنی کو چھوڑ دیا اور خود اکیلا چل پڑا. پہلے میری عادت ہوتی تھی کہ تبلیغ پہ جانا ہے، دوستوں کو ساتھ لینا ہے، ٹھیک ہے، میں نے پہنچ جانا کرنا، دوستوں کا انتظار کرنا. پھر اس کو اینڈ کیا، آئے نہ آئے اسی نکل جانا، کیا بات. بے شک. آئے نہ آئے اسی نکل جانا. کسی جگہ غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. کل مجھے اس نے وقار نے کہا کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے جب آپ دربار پر جانے لگے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. آئی نماز پڑھی، میں سیدھا جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا. گاڑی میں 5 کی جگہ تھی، 2 ہم تھے، 2 اور تھے. اس کو چاہیے تھا اگر بیٹھ جاتا، میں تو بیٹھ گیا تھا ایسا ہی. کہ بھی بیٹھ جاؤ. اس نے کہا کہ انہوں نے اشارہ نہیں کیا، وہ رک گیا. جب دربار کے پاس پہنچے تو مجھے 2 کی آواز آئے، باقیوں کی آئے نا. اللہ. میں کہا وہ نہیں آیا. کہتا نہیں وہ تو واپس چلا گیا تھا. میں کہا میں سمجھا بیٹھ گیا. ایسا ہی. اب غلط فہمی، ایک اس پر بھی غصہ آیا، اپنے آپ پر بھی آئے. اس پر اس لیے غصہ آئے گا پوچھ ہی لے، اپنے آپ پر اس طرح غصہ ہے پیچھے مڑ کے دے ہی لینا سی. غلط سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیا بات. کیا بات. پھر اس کو فون کیا، میں کہ یار یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، پہلے تو تم پر غصہ آیا، پھر اپنے آپ پر آیا کہ نہیں میری غلطی ہے. کیونکہ بعض بندے جس طرح کے ہوتے ہیں ان کو اس طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ پیچھے بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا. ایسے ہی ہے نا، تاری ہلکی پھلکی بیوی ہوئے، موٹر سائیکل تو انہوں بٹھانا ہوئے، ٹھیک ہے نا، وہ تسی سمجھو بیٹھی ہے تو نکل جاؤ، وہ بیچاری اتنے کھلوتی ہوئے. ایسے بھی لطیفے ہو جاتے ہیں نا، کہنے لگتا بیٹھ گئی ہے کوئی گل نہیں، لیکن بندہ نکل گیا ہوتا ہے، وہ بیچاری پیچھے کھڑی ہوتی. اس لیے میں نے کہا نہیں، دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو دیکھ لیں. تو کبھی کبھی غلط فہمی ایسی بھی ہو جاتی. تو فرمانے لگے اس طرح جو شخص جسم کا ساتھ نہیں چھوڑے گا گمراہ ہی رہے گا. جسم کا ساتھ چھوڑنا پڑتا ہے. جان اور جسم کی بھی خواہشات جدا گانا ہے.
علیحدہ علیحدہ، ان دونوں کا ساتھ نہیں نبھ سکتا. کیوں جی بھٹ صاحب کوئی گل سمجھ آئی؟ سیدھی طرح فرما رہے ہیں کہ اس طرح جو شخص جسم کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کہتا ہے ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور بس مست رہو، اس طرح جو شخص جسم کا ساتھ نہیں چھوڑے گا گمراہ ہی رہے گا. جان اور جسم کی بھی خواہشات جداگانہ ہیں، ان دونوں کا ساتھ نہیں نبھ سکتا. جان کی پرواز عالم بالا کی جانب ہے اور جسم کو زمین پسند ہے. جب تک انسان کی روح جسم کے ساتھ رہے گی مقصد حاصل نہ ہوگا. بشری تقاضوں میں الجھے ہوئے لوگ، پریشانیوں میں الجھے ہوئے لوگ. تو فرماتا ہے کہ جب تک روح انسان کی روح جسم کے ساتھ رہے گی مقصد حاصل نہ ہوگا. حکیم سنائی فرماتے ہیں کہ اللہ کا عشق لیلا کے عشق سے کم نہیں ہے. جب مجنو لیلا کے عشق میں اونٹنی کو خیر بات کہہ سکتا ہے تو خدا کے عشق میں جسم کو اور اس کی سواری کو خیر بات کہہ دینا چاہیے. کر کے دکھا کچھ، گلا ہی نہیں کرنی. میں نے تو محبت ہے، میں نے کی پتا محبت کی ہوتی ہے؟ مجھے نہیں پتا محبت کیا ہوتی ہے. محبت کس طرح سے ہوتی ہے؟ ہر ایک کا اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ حساب ہے. سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی وقتی طور پر، کوئی دیر پا، اور کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں نہیں قبر و حشر میں بھی ساتھ ہی رہنا، انشاءاللہ. ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا عشق لیلا کے عشق سے کم نہیں ہے. جب مجنون لیلا کے عشق میں اونٹنی کو خیر بات کہہ سکتا ہے تو خدا کے عشق میں جسم کو اور اس کی سواری کو خیر بات کہہ دینا چاہیے. اللہ کے راستے کا گیند بن جا اور لڑکتا اس کے دربار تک پہنچ جا. اللہ کے راستے کا گیند بن جا اور لڑکتا اس کے دربار تک پہنچ جا. اس سفر میں ابتدا تو خود کوشش کرے گا، پہلے ذرا کوشش کرے گا، پھر کشش محسوس ہونی شروع ہو جائے گی. اور جب کشش ہونی شروع ہو جاتی نا پھر بندہ کوشش نہیں آتی، آپ ہی اڑتا جانا. آپ وہ کشش جڑی ہے نا ان کھچ لیندی. جیسے ہم دل میں ذکر کرتے نا، کہتے کہ یہ اللہ کا ذکر میگنیٹ ہے جو اللہ کی رحمتوں کو کھینچ لیتا ہے. اللہ. اگر یہ ذکر کیا جائے یہ میگنیٹ کا کام کرتا ہے جو اللہ کی رحمتوں کو کھینچ لیتا ہے. اس لیے اس ذکر کو کرنا فائدہ مند ہے تاکہ یہ کھینچنے والی چیز تو بنے. ابتدا میں ایسے لگتا ہے ذکر نہیں کرتا، ایسے کرتے ہی نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے ذکر ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے نا پھر کشش ہونی شروع ہو جاتی، پھر خود بخود ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر تگو تو کرنی نہیں پیندی، آپ ہی جاری ہو ساری. ہر کام دے وچ قرآن، ہر کام دے وچ حدیث آپ ہی آنی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا اللہ کے راستے کا گیند بن جا، لڑکتا ہوا اس کے دربار تک پہنچ جا. اس سفر میں ابتداً تو خود کوشش کرے گا، پھر اللہ کی جانب سے کشش شروع ہو جائے گی. جذب خداوندی سے جو رفتار ہوگی وہ محض عطائے خداوندی، بے شک. اللہ کی عطا سے ہی تو دوڑ سکے گا. انشاءاللہ. یہ خدائی جذب عام جذب نہیں ہے جو ہر راستے میں حاصل ہو جائے. یہ وہ جذب ہے جس کو حضور کی مہربانی نے قائم کیا اور ان کے جانشینوں کو حاصل ہے. آگے سمجھنا چاہیے تھا نا، جانشین کون؟ اولیاء کرام، علماء کرام جو اس راستے کے مسافر ہوتے ہیں، جو سمجھاتے رہتے ہیں. پھر بھی میں یہ کہوں گا آپ نے میرے ساتھ چلتے ہوئے دھیان سے رہنا ہے اور میری غلطیوں کو دیکھتے رہنا کہ میں کہاں غلط کرتا ہوں. بونگی مار چھڑی. آپ لوگوں نے میرے ساتھ چلتے ہوئے بیٹے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور یہ بھی سوچنا ہے کہ میں کہاں غلط کرتا ہوں، یہ دیکھنا ہے. کیونکہ یہاں پر میں آپ کا محور نہیں ہوں، میں آپ کی منزل نہیں ہوں. بے شک. منزل آپ کی اللہ کی ذات ہے. بے شک. آپ اپنے سفر کو کھوٹا میری وجہ سے نہیں کر سکتے کوئی شک نہیں. کہ آپ میری وجہ سے اپنے سفر کو کھوٹا کریں. آپ کا سفر بہت اہم ہے. جہاں میری غلطی ہوگی آپ نے مجھے چھوڑنا ہے، اللہ کو نہیں چھوڑنا. بے شک. میرا کیا کام ہوگا کہ میں ایسی غلطی نہ کروں کہ میری وجہ سے کوئی اللہ کا راستہ چھوڑے، اللہ. بے شک. کوئی بدل جائے. میری سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہوگی کہ میری وجہ سے لوگ راستے پر چلیں، راستہ چھوڑے نہ. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. میری وجہ سے کوئی راستہ نہ چھوڑے. انشاءاللہ. اور یہ
اور شدید ترین دکھ والی بات ہو گئی کہ میری وجہ سے کسی کا راستہ بدل گیا, دین چھوڑ دی. بہت کم شاذ و نادر میں نے کوئی دیکھا ہوگا کہ مجھے چھوڑ کر بھی کوئی نے دین کو چھوڑا ہو, ایسے ہی داڑھی کٹا دی ہو, یہ کر دیا, بہت کم. دماغ سامنے نہیں آتا, سامنے نہیں آتا. لیکن جو مجھے ابھی تک آیا ہے نا, کوئی بھی بندہ میرے ساتھ چلا ہے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دین سے ادھر ادھر نہیں کیا. چاہے میرے پاس نہیں آ رہے, لیکن دین سے ادھر ادھر نہیں ہے, دین پر چل رہا ہے جو میرے ساتھ چلا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک لڑکا آتا ہے خالد, ٹھیک ہے, وہ بھی یہ اس کا کام کرتا تھا, لوہے کا کاروبار کرتا. اس کو ہم نے کام ڈال کر بھی دیا تھا. اس نے کئیوں کے پیسے مارے, کئیوں کے پیسے مارے, کئیوں کے پیسے مارے. میں نے حالانکہ منع کیا کبھی کوئی کسی کو پیسے نہ دے, اگر دے پہلے مجھ سے پوچھ لے کہ دینے کہ نہیں دینے, ٹھیک ہے نا. لیکن کئی ہوتے نا بیوقوف, تو کئی بندے یاروں سے 80,000 روپے دیتا سی. میں کہا میں پوچھ کے دیتا سی, میں کو گواہ سا, میرے کو کیوں آئے ہو. ان کو میں کہا میں کسی نے نہیں کہنا, میرا کی کام ہے کہ پیسے وہ تھوڑے لے کے بھجے ہے تو میں وہ پیچھے ہوں دوڑا. اگر وہ میری بھی نہ مننے تو پھر میں ہی کراں گا. تو دوسری گل وہ کھا گیا ہونا ہے, انہیں کہتے رکھی ہونے نے فراڈ. لیکن میں اس کو بھی دیکھتا ہوں, اس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے. میں یہ آپ کو ویسے ایک بات بتا رہا ہوں. ایک بندہ, حالانکہ اسے معلوم ہے کہ میں اس سے نالا ہوں, اسے معلوم ہے کہ میں اس سے نالا ہوں, اس کو معلوم ہے کہ یہ مجھ سے خوش نہیں ہے, اتنا اسے بھی معلوم ہے. لیکن وہ ادھر ادھر چھوڑ کر نہیں جاتا. اتنا پتہ کہ یہ بندہ میرے نہ ٹھیک نہیں ہے, انہوں پتہ ہے. تو میں واقعی اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا ہوں تاکہ اسے معلوم ہو کہ تمہاری غلطیوں سے میں خوش نہیں ہوں. تو اس لحاظ سے بیٹے, اگر میں کہیں پر غلطی پر ہوں تو آپ نے مجھے بتانا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے میں کو مسئلہ بتاتا ہوں تو بعض کے بعد کہتے ہیں صحیح یہ میں نے ایسے پڑھا تھا, میں کہ یار اس کی تحقیق کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. کیونکہ میں نے روانگی میں اگر کہہ گیا ہوں اور کیا کہتے ہیں پرانا پڑھا ہوا تھا, آج کل نئی تحقیق آ جاتی, پھر میں اپنی پرانی تحقیق پہ رہتا ہوں. میرے نزدیک یہ ٹھیک تھا, کیونکہ جہاں پر ہم رکے ہوئے تھے وہ حدیث کے مطابق تھا, اس کے کیا کہتے ہیں حق میں تھا. بس میں مثال میں آج ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ولادت ہوئی ہے نا, وہ کہتے ہیں خانہ کعبہ میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, خانہ کعبہ میں حضرت علی رضی اللہ کی ولادت ہوئی ہے. یہی اکثر سننے میں آتا ہے. حالانکہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک, 120 سال ان کی عمر ہوئی ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ ان کی کیا کہتے ہیں ولادت جو ہے یہ خانہ کعبہ میں ہوئی ہے, دوران طواف ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو کیا کہتے ہیں جس جگہ پر ہوئی وہاں کپڑے دھوئے بھی گئے, سارا کچھ ہوا. یہ مستدرک حاکم میں لکھا ہوا ہے. جہاں مستدرک حاکم میں یہ لکھا ہے نا کہ بھئی ان کی ولادت جو ہے حضرت حکیم بن حزام کی ہوئی ہے, اور نہ اس سے پہلے کسی کو, نہ اس کے بعد ہوئی. آگے امام حاکم لکھتے ہیں نہیں اے جو ہے نا راوی جو ہے نا انہیں غلط کیا ہے. تواتر سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. یہ لفظ ایڈ ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ کوئی تواتر والی حدیث نہیں. ایک صحیح مسلم کی ہے, ایک مستدرک حاکم کی ہے, اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں. محض جو ہیں ہمارے پاس یہی ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں جاننے کا کہ کس کس کی ہوئی ہے. پہلی بات کل سمجھ آ گئی. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی ولادت جو ہے وہ کہاں پر ہوئی ہے؟ مولا علی کا نہیں معلوم, لیکن بہت سے علماء کرام نے کہا ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے, یہ لڑائی ہے چلتی رہتی. علماء کرام نے کہا, لیکن ماخذ وہی ہیں جو میں نے ابھی بتا دی, صحیح مسلم مستدرک حاکم. دوسری بات, حضرت حکیم بن حزام عام الفیل سے جس وقت ہاتھی جو ہیں انہوں نے حملہ کیا اس سے 10-12 سال پہلے پیدا ہوئے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام الفیل جس وقت ہاتھیوں نے حملہ کیا اس سال پیدا ہوئے. جس کا مطلب عمر میں 10-12 سال یہ بڑے تھے حضور سے. حضرت علی پیدا ہوئے ہیں جب حضور کی عمر 30 سال تھی. ٹھیک ہے جی, عام الفیل سے 30 سال بعد جب حضور کی, وہ 10-12 سال, ٹھیک ہے, یہ 30 سال بعد. لیکن دونوں
اس وقت کے ہیں کہ ابھی حضور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اسلام دینا شروع نہیں کیا۔ مولا علی بھی اگر پیدا ہوئے ہیں اور اگر حکیم بن حزام بھی پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت پیدا ہوئے ہیں کہ جب اسلام نہیں تھا بھی، کیونکہ حضور نے 40 برس بعد، 40ویں سال بعد جب عمر ہوئی آپ کی 40 سال، اس کے بعد اللہ کے حکم سے اللہ نے نبوت کیا۔ تو اگر حضرت حکیم بن حزام ہوں یا مولا علی یہ پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں تو اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا، اور مشرک عورتیں ننگا طواف کرتی تھی، زیادہ تر یہی تھا، اور کرتی بھی اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ جو 360 بت رکھے تھے اس کے لیے کرتی تھی۔ تو بات سمجھ آئی ہے نا؟ اگر یہ طواف بھی کرتے پیدا ہوئے ہیں تو یہ فضیلت کا باعث نہیں ہے دونوں کے لیے، کہ قرآن کی سورۃ اعراف کی 28 نمبر آیت اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا اتری ہے عورتوں کا ننگا طواف کرنے پر، اور عورتوں کا ننگا طواف بند کب کروایا گیا؟ 9 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، امیر بنا کر بھیجے گئے، تو انہوں نے کہا آج کے بعد آئندہ سال کوئی بھی بندہ مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، نہ ننگا طواف ہوگا۔ اس سے پہلے ہو رہا تھا، 9 ہجری سے پہلے، 2 سال حضور کے وصال سے پہلے ہو رہا تھا۔ کہا کہ اب نہیں ہوگا، وہ سارے مشرک تھے، کیونکہ حضور سے پہلے جو تھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان تھے۔ حضور کے والدین کو ہم مسلمان اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری جو کیا کہتے ہیں ولادت ہے نا پاک رحم اور پاک پشتوں سے ہوتی ہوئی آئی ہے، کیونکہ ہم کہیں گے وہ پاک تھے، بیویاں باپ پاک تھے، اس لیے وہ نطفہ بھی پاک تھا، وہ نور تھے، اس لیے پاک پشتوں اور رحمت سے ہوتے ہوئے آئے، اس لیے حضور پاک ہیں۔ باقی جن کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے۔ کوئی ہماری بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے جو طواف کر رہے تھے وہ مشرک تھے، اس لیے فضیلت کا باعث ہی نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہوں۔ وہ جو اہل تشیع کہتے ہیں نا اللہ دے گھر اللہ پیدا ہو گیا، خدا دا گھر سے خدا پیدا ہو گیا، وہ کوئی اور دین ہے۔ میں جس دین کی بات کر رہا ہوں اس کے مطابق یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والسلام نے کسی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا فضیلت کا باعث ہے ہی نہیں، ہوتا تو فرماتے نا۔ میری بات سمجھ میں آ گئی نا یار، کہ 2 صحابہ کا آیا اور دونوں ہی اس وقت تھے پیدا ہوئے ہیں جب اسلام نہیں تھا، یہ مسلمان بعد میں ہوئے، ٹھیک ہے جی، اور اس سے پہلے جو طواف کیا جاتا تھا بتوں کے لیے کیا جاتا تھا۔ اگر خانہ کعبہ کے اندر ہوں یا طواف کے دوران ہوں، حالت کیا ہوگی اس والدہ کی یا کسی کی ہمیں کیا معلوم، کس کے تقرب کے لیے خانہ کعبہ کے اندر کی ہمیں کیا معلوم۔ یا اس وقت انہوں نے کہا یار چلو یہ کیا کہتے ہیں اچھی قریش کی قوم ہے، ان کو اندر ذرا لے جائیں، تکلیف میں ہے، تو ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، کئی حالت ہے نا، لیکن اصل تو پتہ نہیں چلا۔ اس لیے فضیلت کا باعث یہ نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اور یہ اعلیٰ ذکا میں کہیں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ چھڈی گل ہے، یہ چھڈی گل ہے، اللہ دے گھر وچ پاک جگہ تے ہونا ہے، وہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر یہ عام ہوتا تو پھر سارے اتنے جا کے نہ ہوندے، ایسا نہیں تھا۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ایام مشرکین جاہلیت میں جامع جاہلیت میں 100 اونٹ دیے، 100 غلام دیے، اس طرح میں نے کام کیا، اور اس کے بعد جب میں اسلام لایا میں تب بھی کیا، کیا پچھلے کا مجھے فائدہ ہوگا؟ کہا بالکل، جب تو اسلام لایا پیچھے سارے تمہیں فائدہ ہوگا۔ پھر ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا تفسیر ابن کثیر میں شاید لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ جو کام کیے تھے ایام جاہلیت میں نیکیاں کرتا تھا، اس طرح کرتا تھا، تو اب مجھے فائدہ کہتا ہے، اس فائدے کی وجہ سے تو تم ایک مسلمان ہو۔ یعنی گنہگار اگر کوئی نیکیاں کر رہا ہوتا ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے نا تو وہ انج کر کے پلٹا کھائے نا، نیکی چاہیے، تو کہنا کی ہویا؟ کہنا تیرے جڑے نیکیاں گناہ گار کردا تھا وہ وجہ سے ادھر آئے۔ تو اس لحاظ سے جو باتیں میں نے کی مختصر سی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا وہاں پر پیدا ہونا یہ باعث فخر نہیں ہے، یہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پیدا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان آمین برحمتک یا رب العالمین.